ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وحیہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ یہ ہمارا تسلسل کلمہ طیبہ کا چل رہا ہے، اور پیری مریدی جو ہے، یعنی پیر اور مرید کا رشتہ کلمہ طیبہ کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہمیشہ۔ کلمہ طیبہ کے ساتھ پیر سے مرید کیا چاہتا، کیا ارادہ لے کر آیا مرید پیر کے پاس۔ پیر اور مرید یعنی پیر مراد پوری کرنے والے کو بولتے ہیں، مرید ارادہ کرنے والے کو بولتے ہیں۔ یعنی ارادہ کرنے والا مرید ہوتا، اور جو ارادے لے کر آیا اس کی مراد پوری کرنے والا پیر ہوتا۔ لیکن اکثر لوگ بیعت کیوں کرنا نہیں معلوم، پیری مریدوں کو کیا کی سمجھ لیا۔ ابھی جو جماعتیں نکلے محلہ پر اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، کتنے نام ہیں پورے، جماعت نکل کے لوگ شرک کا فتویٰ لگا دے رہے ہیں سب کے اوپر۔ شرک بولتے کہ اس کو کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے، شرک کی تعریف یہاں پر جو ہم سنتے بارہا سنے۔ شرک اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے آثار میں غیر کو شریک کرنا مقابل میں یا مماثل میں شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کی ذات کس کو بولتے ہیں پہلے معلوم ہونا، ذات کی تعریف۔ صفات کس کو بولتے ہیں، صفات کی تعریف۔ افعال کس کو بولتے ہیں، افعال کی تعریف۔ آثار کس کو بولتے ہیں، آثار کی تعریف۔ یہ چار اعتبارات ہیں اللہ کے، یہ چاروں اعتبارات لا الہ الا اللہ میں ہیں۔ یہ چار اعتبارات سمجھنے کے لیے لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے۔ یہ چار اعتبارات کے لیے اللہ تعالیٰ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو لا الہ الا اللہ دے کے بھیجایا، صرف یہ چار اعتبارات سمجھانے کے لیے۔ یہ نہیں سمجھ کے شرک کا فتویٰ لگا رہے، کیا ہوتا کہ اللہ عالم الغیب۔ حقیقی اولیاء اللہ کی ساتھ اگر لوگ بیٹھے، حقیقی اولیاء اللہ سے اگر وابستہ ہو گئے تو ان کو مشرک ثابت کر دیتے ہیں لوگ۔ علماء اکرام سے وابستہ ہوتے، علماء اکرام شرک نہیں بتا سکتے کیا ہے، ہمارے خل میں شرک ہے نہیں بتا سکتے۔ شرک یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، سب بول سکتے، بچے بولتے اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے آثار میں غیر کو شریک کرنا شرک ہے بولتے، سب بولتے ہیں۔ لیکن ہمارے خل میں شرک ہے نہیں ہے، وہ کیسا معلوم بتاتے کوئی علماء اکرام؟ نہیں بتاتے۔ یہ کام صرف اولیاء اللہ کا ہے، اللہ والے بتاتے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، ارتداد کیا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی، یعنی اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو یہ تمام کی تعریف بتاتے، وہ وجہ سے ہم کو وابستہ ہونا ہے اللہ والوں سے۔
لیکن آج دیکھو پیری مریدی بولتے کس کو نہ معلوم. پیر مرید کا رشتہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. مرید وہی یعنی پیر وہی ہوتا جو اپنے مرید کو لا الہ الا اللہ سمجھاتا، لا الہ الا اللہ سمجھاتا. لیکن آج کل کے پیر ایسے ہو گئے مریدوں کو اپن کیا ہے سمجھا رہے، میں کیا ہوں. ارے اللہ کیا ہے بتانا تھا وہاں پہ، میں کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں، میرے پاس یہ کمال ہے، تو کچھ موکلوں کو قبضے میں کر لے کے میرے پاس یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. نہیں وہی چاہیے. یہ نہیں ہے پیر مریدی. پیر مریدی کیا ہے؟ بندے کو اللہ سے ملا دینا، وہ پیر ہے. نہیں تو اگر نہیں ہونے تو پلیتی سے ہونے جہنم میں جاتا. نہیں، پیر پتہ ہے ہونے. پیر کی 3 قسمیں ہیں. پیر پتہ ہوتا ہے، پیر پتھر ہوتا نہیں، پہلے پیر پتھر ایک ہوتا، پیر پتہ ایک ہوتا، پیر لکڑا ایک ہوتا. 3 قسم کے پیر ہے دنیا میں. لیکن آج کل شوق پورے پیر پتہ پیر پتھر میں ملتے، پیر لکڑا تو ملتے ہی نہیں، بہت کم ہے. نہیں ہے بلکہ نہیں انکار کرے تو پھر نہیں کر سکتے انکار. جب تک کہ ایک بھی ایمان والا دنیا میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلائیں گا، ہم انکار نہیں کر سکتے. اولیاء اللہ کہاں ہیں بولے سارا کیسا بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. تو پیر کے 3 قسمیں ہیں. ایک پیر پتھر ہوتا، ایک پیر پتہ ہوتا، ایک پیر لکڑا ہوتا. تو پیر لکڑا کو تلاش کرنا کبھی بھی. پیر پتھر کیا رہتا معلوم، خود تو ڈوبتا، دوسرے جو اس کے ساتھ نسبت کیا اس کو پیر کے ڈوب جاتا. پیر پتھر بولتے اس کو. پیر پتھر جو پیر ہوتا، جو پیر پتھر پیر ہوتا وہ خود ڈوبتا. اس کو جو نسبت لیا اس سے جو نسبت لیا اس کو بھی لے کے ڈوبتا. ایک پتھر کو پانی میں ڈالو، باڈی میں ڈالو، تالاب میں ڈالو، کیا کرتا پتھر وہ؟ ایک گنیٹ لیو، اتنا چھوٹا گنیٹ لے کے پانی میں ڈالو، گنیٹ کو پکڑ لو. نہیں، گنیٹ تو پانی میں جاتا ہی نہیں. ساتھ میں ہم جو اس سے نسبت لیا تو کیا ہوتا، ہم بھی پانی میں جاتے. وہ پیر دنیا دار ہے. نہیں، خود بھی دنیا دار ہے، اپنے مرید کو بھی دنیا میں لگایا تھا. اب دیکھو پیری مریدی بولتے یہاں سے نکلے جو ہماری خانقاہ سے وابستہ نہیں ہے، جو دوسرے سلسلوں سے وابستہ ہے دوسرے بھی سلسلے ہے. نہیں ہے بلکہ پورے 100% سلسلوں کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں، ہے. لیکن آج ہے، ہم نہیں بول رہے ہیں، نہیں بول رہے تو کیا تعداد بڑھتے جا رہی ہے ایسے مریدوں کی، پیروں کی. اب یہ جو پیر پتھر ہے آ کے پکڑتے بھائی ہماری دکان بند کرنے پہ تلے تم نہ کہیں کو صاحب ہوتے. نہیں، ہم شیطان کی دکان بند کرنے پہ تلے ہوئے، شیطان آئے پورے یہ پیر پتھر. خود تو جہنم میں جا رہے ہیں. دنیا دار پیر پتھر ہی چھوٹا. دل میں سے دنیا کی محبت نکالنا پیر کا کام ہے. نہیں، بتا دینا پیر کا کام ہے، اب عمل کرنا مرید کا کام ہے. اب عمل کے لیے پیر دعا بھی کرتا، اے اللہ میرے مرید کو مفاداتی حالت سے محفوظ رکھ، آسمان کی بلاؤں سے، زمین کے فتنوں سے محفوظ رکھ. پیر دعا کرتے ہی رہتا اپنے مرید کے حادثے میں. تو پیر پتھر ہوتا، انہیں اس کو جو بھی اس سے نسبت لے کے اس کو جہنم میں، یعنی پیر پتھر بھی جہنم میں جاتا، جو اس کا مرید تھا نا اس کو بھی جہنم میں لے کے چلے جاتا. اس کو پیر پتھر بولتے ہو. پہچاننا پیر پتھر کون ہے. پیر پتہ ایک ہوتا، پتہ پانی پہ رکھے تو زبردست تیرتا، بہترین تیرتا. پتہ پانی پہ تیرتا بہترین. اس کے اوپر ایک کنکر رکھو اس کو بھی لے کے تیرتا ہونے، اور ایک کنکر رکھو اس کو بھی لے کے تیرتا. ایسی ایک کنکر رکھتے جاؤ، اس میں تھوڑا 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 کیا ہوتا، شیک ہوتے 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 کیا پورے کنکروں کو نیچے گرایا تھا، پھر خود تیرتے رہتا. یہ بھی ایک پیر ہے. خود تو متشرہ رہتا لیکن ہمیں مریدوں کو متشرہ نہیں بناتا، پورا جہنم میں ڈگل دیتا. نماز پڑھتا، روزے رکھتا، زکوٰۃ دیتا، لیکن اہمیت نہیں پتہ تھا مریدوں کو. اہمیت نہیں پتہ تھا. اس کا بھی جواب دینا ہے، جب اہمیت نہیں بتا سکتا، اس کو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچا سکتا تو اس کو لیے کیوں بیت میں؟ پھر پہلے کے اللہ والے بیت میں لیتے تھے، شریعت پہ مکمل ہو کے آئے تو بیت میں لیتے تھے. شریعت پہ پورا مکمل ہو کے جب آنا طریقت پہ. متشرع ہی نہیں ہے تو طریقت میں کہاں کامیاب ہوتا ہوں. شریعت پہلے ہونا. تو یہ پیر پتہ ہے. یہ جیسا اس کے اوپر مریدوں کا یعنی تعداد بڑھتے رہتی،
وہ پورے مردے کو کیا کرتا، انہیں گرا دے، خود چیرتے رہتا ہوں، پھر پیر بنے ہوئے رہتا ہوں۔ اور ایک پیر ہے لکڑا، لکڑی جو ہے نا، کشتی لکڑی کی رہتی نا، لکڑی پہ جو بھی رکھو لکڑی بھی تیرتی، اور اس کو جو نسبت لیا اسے اس کو بھی تیر رہی۔ پانی کشتی، ناؤ بولتے نا، ناؤ پانی کشتی لکڑی کی رہتی نا، پیر لکڑا وہ کی مثال وہ ہے، یعنی خود بھی منزل کو پہنچتی، اسے جو نسبت لیتے نا اس میں جو بیٹھتے اس کو بھی منزل تک پہنچاتی۔ یہ پیر لکڑا ہے، یہ پیر کی تلاش کرنا۔ اور یہ پیر کیسا رہتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے متشرع ہونا، شریعت کا پابند ہونا، ظاہر میں متشرع رہنا، انہیں شریعت کا پابند رہنا، نہیں شریعت کے خلاف عمل نہیں کرنا، متشرع رہنا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جب اس سے کچھ سوال کرے تو قرآن اور حدیث کے ذریعے جواب دینا، اس کا اپنی بات نہیں کرنا۔ کیا کرتے پر پیرا قرآن حدیث کو تو رکھتے ہی نہیں، جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں بولتے نا، اپنی بات رکھتے۔ دیکھو قرآن حدیث پوچھنے جاؤ، نہیں سوال کرنا ان سے، بے ادبی ہے بولتے۔ اکثر سلسلوں میں دیکھو، آزما کے دیکھ لو، میں حضرت سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، پوچھو، نہیں کرنا، بے ادبی ہوتی ہے۔ پھر کئی کو آ رہے پھر حضرت کے پاس، یہاں پہ سوال کرو تو کوئی بھی نہیں کرتے سوال۔ اب سوال کرے تو نماز کے طریقے، روزے کے طریقے، زکوٰۃ کے، نہیں قربانی کے مسائل، جائیداد کے مسائل، نہیں یہ مسائل یہاں نہیں ملتے اپنے پاس، یہ مسائل کی دکان نہیں ہے یہ، نہیں یہاں پر ایمان کس کو بولتے وہاں نہیں ملتا، نظامیہ میں یہ یہاں ملتا، یہ ایمان کی دکان ہے، یہ مسائل کی دکان جامعہ نظامیہ ہے۔ جتنے بھی جامعہ ہیں نا یہ پورے مسائل کے دکان ہے، یہ مسئلے یہاں نہیں ملتے، جو روزانہ کے مسئلے، جو روز مرہ کے مسئلے ہیں وہ مسئلے پورے ملتے ہیں یہاں پر۔ یعنی نیند میں سے جب اب ہم اٹھ رہے ہیں پھر واپس پھر بستر پہ گئے تک کہ کیا کیا مسئلے پورے ملتے، کیوں؟ ہم کو عمل کرنا ہے، وہ ہم کو عمل تو کرنا ہے ہمارے کو، کیا کیا ہے نیند میں سے، جب ہم نیند میں سے اٹھ رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں نیند میں سے، تو نہیں اس کی دعا پڑھنا ہے ہم کو، اب پورے دعائیں پڑھنا پڑتا اس کے بعد سے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب اس کے ساتھ ذکر اذکار بھی رہتا ہے اہل طریق کا، نہیں پھر جب اٹھا نیند میں سے باتھ روم میں جا رہا، بیت الخلاء کی دعا، کیا ہے بیت الخلاء کی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یاد ہے وہاں گئے تو یاد آتے، بعض دعائیں ایسے ہے وہ عمل کرے تو یاد آتے نا، بیچ میں یاد نہیں آتے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے بایاں پیر اندر ڈال کے باتھ روم میں جانا بیت الخلاء میں، پھر نکلتے وقت میں سیدھا پیر باہر ڈالنا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعفی عنی۔ پھر اس کے بعد میں پھر ہم وضو کر رہی، وضو کی دعا، نویت ان اتوضا للصلاۃ وتقربا الی اللہ تعالی۔ اب اس سے پہلے غسل کرنا ہے تو غسل کی دعا کیا ہے؟ نویت ان اغتسل من غسل جنابتی من رغبتی شیطانی لاستباحۃ الصلاۃ ورفع الحدث۔ یہ غسل کی دعا ہے۔ پھر وضو کی دعا ہے، گھر سے نکل رہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، بایاں پر باہر ڈالنا پہلے، نہیں مسجد کی طرف جا رہے، مسجد میں جا رہے سیدھا پیر پہلے ڈالنا اندر، نہیں سیدھا پیر سے داخل ہونا، دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب ورحمتک۔ پھر نکلتے وقت میں بایاں پر باہر ڈالنا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ ہاں اب اس کا نماز کے بھی مسائل ہے، پھر کتنے دعائیں ہیں پورے، یہ توجہ ہے، تحیات ہے، یہ پورے یاد کرنا ہے۔ پھر گاڑی پہ بیٹھ رہے تو بسم اللہ بول کے بیٹھنا، بیٹھے بعد الحمدللہ بولنا، پھر سفر کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ پوری دعا ہے یہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کھانا کھاتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، کیا ہے؟
اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیر منہم بسم اللہ وعلی برکت اللہ. پھر کھانا ختم ہونے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی عطا اللہ شروع تھا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ دعا ہے. ایسے کئی دعائیں ہیں. پھر واپس گھر میں جا رہے ہیں, پھر بسم اللہ بول کے سیدھا پر اندر ڈالنا. پھر جب سونے جا رہے ہیں پھر سوتے وقت کی دعا ہے کیا ہے؟ اللہم باسمک اموت واحیا. اب اس میں اور بھی پیچھے دعائیں ہیں جتنے یاد ہے میں بول رہا ہوں. مطلب یہ پورے دعائیں شریعت یہاں ملتے ہیں, یہاں پہ ہم یعنی نیند میں سے اٹھنے سے لے کے نہیں پھر واپس نیند میں بستر پہ گئے تک کہ اتنی شرح تو ہم کو معلوم ہونا اہل طریق کو نہیں. تو یہاں پر جو ہے نا مسائل نہیں ملتے. اب اس کے علاوہ کتنے جیسا کہ جائیداد کے مسائل ہے, کتنا تقسیم کرنا, طلاق کے مسائل ہے, نکاح کے مسائل ہے نہیں, کئی ایسے انگن مسائل ہے. ایک نئے مسائل ہے, وہ کام علماء کرام کا ہے, نظامیہ کا کام ہے. وہ یہاں پر حقائق ملتے ہیں, یہاں پہ وہاں پہ مسائل ملتے ہیں. وہ مسائل کی دکان ہے, یہ حقائق کی دکان ہے. ایمان ملتا ہے یہاں پر, ایمان کے ریلیٹڈ جتنے بھی سوال کریں گے انشاءاللہ سلمان یہاں پر ملتے. اللہ کہاں ملتا وہاں جا کے پوچھو, نہیں ملتا. نہیں اللہ, ایمان کس کو بولتے, ایمان کس چڑیا کا نام ہے, یہ سب چیزیں یہاں پہ ملتے ہیں. خیر ہم کو یعنی شریعت پیر جو ہے نا, پیر متشرع ہونا بولے تو کم از کم اتنا تو شریعت ہے نا پیر کے پاس. نہیں مکمل شریعت تو نہیں لا سکتا, اور مطلب شریعت پہ تو عمل کریں گا انہیں, لیکن شریعت کے پورے مسائل نہیں بتا سکتا انہیں, کیوں طریقت سے فرصت نہیں ملتی. طریقت کا عمل کم ہے, طریقت کا عمل کرے تو دنیا زندگی بس نہیں ہوتی ہے. اتنا عمل ہے طریقت کا, بہت عمل ہے. لوگ سمجھتے ہیں عمل نہیں کرتے, بہت عمل ہے. جب سے اٹھا انہیں عمل میں سے تھا, انہیں سوچتا کہ عمل ہی اتنا عمل ہے اس کو, تو بھی دن بس نہیں ہوتا. توبہ کر کے سوتا چھٹ گیا اتنا عمل بول کے. کوشش کرا مولا نہیں کر سکا, ہر دن یہ دعا کرنا, کوشش کرا مولا جیسا تو چاہتا ویسا تیرا ذکر کرنے کی, تیری عبادت کرنے کی, لیکن نہیں کر سکا توبہ کر لے کے سو جانا. کتنا بھی کر لو آج تک پہنچ جاؤ, یہی دعا کر کے سنا. نہیں میں آج زبردست ہوں, عبادت کرا بھائی, بہت ریلیکس ہو گیا, ایسا مطمئن کو سوچا رہے بہت اللہ میں اتنی عبادت کرا. ٹھیک ہے. حشر کے میدان میں ایک بندہ پیش ہوتا, نہیں حشر کے میدان میں ایک بندہ پیش ہوتا, اس کے نام عمل اتنے رہتے, انہیں جنتی رہتا, بہت رہتے نام عمل. نہیں اس کا نیکیوں کا پلہ جھک جاتا, گناہوں کا پلہ اٹھ جاتا, جنتی رہتا ہوں, ہر عمل کرے ہوا رہتا ہوں. اللہ پوچھتے اس کو کیا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنا, تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, تیرے ساتھ تیرا وعدہ ہے جس کا نیکیوں کا پلہ جھک گیا اس کو جنت دیتا, جس کا گناہوں کا پلہ جھکا اس کو تو دیتا. میرا نیکیوں کا پلہ جھک گیا, میرے کو جنت ہونا بولا. میں اتنی عبادت کرا, میں اتنے نمازیں پڑھا, اتنے روزے رکھا, دن میں روزے رکھتا تھا, رات میں پوری رات نمازیں پڑھتا تھا, نہیں زندگی بھر پورا ایسی گزار دیا, میں جنت ہونا میرے کو اس کے بدلے میں بولتا, جنت ہونا کرانا پہ منگیں گانا پہ جو کرا سب منگ رہا ہوں. ٹھیک ہے تو جنت دے تو میں ضرور, ٹھیک ہے. فرشتوں کو بولتے اس کو جنت میں لے کے جاؤ, خالی جنت میں لے جاتے خالی دوزخ کا نظارہ کرا لیتے دور سے, دوزخ کا تھوڑا سا دور سے نظارہ کرا لیتے, جنت میں چھوڑ دے اس کو. تو اب وہ فرشتے لے کے اس کو جاتے رہتے, دوزخ کا نظارہ دور سے کراؤ بولتے خالی. تو جیسا انہیں جاتا دور سے کیا, دور سے یہ عالم ہے اس کا, دوزخ کا نظارہ کرنے کا صرف جاتا انہیں دور سے. تو تھوڑا آگے جاتا اس کو پیاس لگتی, فل پانی کی فل پیاس لگتی, پیاس کی شدت ہوتی, پیاس کرا تو پانی مانگتا. تو فرشتے جو حکم دیا وہ کرتے, نہ ایک رائے برابر زیادہ کرتے, نہ ایک رائے برابر کم کرتے. اللہ کا حکم ہے تم کو جنت میں چھوڑنا, دور سے جہنم کا نظارہ کرا لیتے, جنت میں چھوڑ دینا, یہ ہمارے لیے حکم ہے. پانی دینے کا حکم نہیں ہے ہمارا. میں نہیں چل سکتا, میں بغیر پانی پی کے میں پیاس کرتا ہوں. تو پھر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے, بولتے یا اللہ یہ بندہ چلتا ہی نہیں بولا, اس کو پانی کی پیاس لگ رہی. تو
اللہ تعالیٰ اچھی بات ہے، کام کرو، اس کے جتنے عبادت ہیں نا زندگی میں، جتنے روزے نمازیں جو رکھا انہیں، دن بھر روزے رکھتا تھا، رات میں یہ نہیں نمازیں پڑھتا تھا، اس میں کا ایک تہائی حصہ دے دو، 1 کٹورا پانی مل جاتا بولو اس کو۔ تو آگے فرشتے بولتے ہیں، تو انہیں بولتا میرے کو جنت میں مل گئی۔ نہیں، جو مقصد کے لیے نے عبادت کرا وہ مقصد تو ہو گیا برا نہیں۔ دیکھو جنت کیا ہے، اگر مقصد جنت کا اگر مقصد کر کے عبادت کریں گے تو 99% جہنم کے چانسز ہے۔ جنت کی اگر ارادے میں، جنت کی جیسو خواہش میں، عبادت جنت کی خواہش میں نہیں کرنا۔ جنت اللہ تعالیٰ فری میں دیتا نہیں، گارنٹی نہیں ہے جنت ملنا بول کے، گارنٹی ایمان والے کو جنت ملتی، اس کی گارنٹی ہے۔ ایمان ہے تو گارنٹی ہے، ایمان نہیں ہے تو گارنٹی نہیں ہے۔ نہیں، ایمان نہیں ہے تو گارنٹی نہیں ہے۔ تو انہیں پتا میرے تو ہوگا، میں جنت کا کیا ہے، پروانہ میرے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں مل گیا، میں تو جنت میں جا رہا ہوں، لے لو بولے، 1 تہائی حصہ دے دیتا ہوں۔ پھر اب قریب جاتے جہنم کے، تو اور اس کو پھر 1 کٹورا پانی کیا بس ہوتا۔ ہم گرما میں گھر کو آئے تو 1 باٹل پانی پی لیتے 1 لیٹر کا، نہیں پیتے، بعض لوگ پیتے، میں تو پیتا ہوں۔ باہر سے آ تو کم از کم 1.25 لیٹر پانی، 1 لیٹر کا ڈبہ پون تو پی لیتا ہوں میں۔ پھر تھوڑی دیر پھر پیاس لگتی، اب انہیں جیسا آگے بڑھے اور تھوڑا پانی ہونا بولتا ہوں، پانی کرتا ہوں۔ ارے اب نہیں دے سکتے، 1 بار دینے کا حکم تھا، دے دیے، نہیں جاؤ پوچھ کے آؤ، بولتا اللہ سے اجازت لے کے آؤ پانی ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ بولتے ٹھیک ہے، اور 1 تہائی حصہ دیتے، بولو 1 کٹورا پانی دیتے، دے دیتا نہیں، کیا کرنا ہے، پھر جنت مل گئی، دے دیتا۔ پھر آگے بڑھتے ذرا، ابھی دور سے نظارے چھوڑا، جہنم تک نہیں گیا، اس کو لے کے خالی دور سے نظارہ کرا رہے جاتے رہیں گا کہ پیاس کی چیز بڑھتے رہتی۔ پھر وہی ہوتا پانی، بولتا نہیں، بولتے فرشتے جاؤ پوچھ کے آؤ، اجازت لے کے آؤ اللہ سے، جاتے فرشتے، پھر اجازت دیتے اللہ تعالیٰ، پھر بولتا ٹھیک ہے 1 تہائی حصہ پانی دے، 1 تہائی حصہ اس کے نیکیاں دے دو، نیکیاں ہی بولا نا جیسے 1 تہائی حصہ اس کے نیکیاں دے دو، بولو 1 کٹورا پانی دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے بول کے وہ بھی دے دیتا انہیں، 1 کٹورا پانی میں پی لیتا۔ اب پھر آگے بڑھتے، چلو ابھی پورا سفر پورا نہیں ہوا، جاتے رہتا، پھر اس کو پیاس کی شدت بڑھتی، پھر پانی بولتا نہیں، تو فرشتے بولتے پھر نہیں جاؤ اللہ سے پوچھ کے بولتے، تو پھر آتے فرشتے، اللہ بولتا ٹھیک ہے اب کچھ ہے تو دیا، بولو پانی کے بدلے میں، اس کو نہیں کیا ہے ترکن پانی کے بدلے میں، تو کچھ بھی نہیں ہے، عبادت تو ختم ہوئی، تو اس کو لے کے آؤ بولتے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہوں، تیری زندگی بھر کی جتنی عبادت تھی نا، 3 کٹورے پانی میں ختم ہو گئی تیری عبادت، 3 کٹورے پانی میں ختم ہو گئی۔ اب جو زندگی بھر پانی پلایا، کھانا کھلایا، اس کے بدلے میں کیا دیتا تو، کیا کرائی تھی زندگی بھر، 3 کٹورے میں بیچ جاتی تھی تیرے کو صحیح عبادت کی، جا تو چلے جہنم میں، جہنم میں ڈال دیتے، ختم ہو گیا نا اس کے۔ انہیں کیوں اپنے عمل پہ بھروسہ کرا، انہیں اللہ کے فضل پہ بھروسہ نہیں کرا۔ ہم دعا اللہ والے کیسی دعا سکھائے ہم کو، نہ ہمارے صورتوں کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، صورت پہ تو یہ صورت نہیں، تو گورے تو جنت ملتی، کالے تو جنت نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے، ہمارے صورتوں کو نہ دیکھ، مطلب ہماری حقیقت کو نہ دیکھ، ہم تو کیا ہے غریب، یعنی ہم اتنے عمل نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے عمل کو نہ مت دیکھ، تو نہیں، ہماری صورتوں کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ۔ مقدر نے تیرے حبیب کا غلام بنایا ہے، تیرے اولیاء کی خاک پہ بنایا ہے، انہیں نسبتوں کا تجھے واسطہ نہیں، تیرے جود و کرم کا تجھے واسطہ نہیں، ہماری جو انکساری کا تجھے واسطہ، رحم فرما، کرم فرما نہیں، عدل کریا تو گھٹیاں، فضل کریا تو چھوٹیاں، انہیں عدل کرا وہاں پہ، میں نمازیں پڑھا، اس کے بدلے میں مجھ کو جنت دے بولا، عدل کریا تو گھٹ گیا، اگر میں بتا تیرے فضل سے جنت دے بولتا چھوٹ جاتا تھا انہیں، نہیں چھوٹ جاتا تھا انہیں۔ ایک اور ایک بندہ پیش ہوتا اللہ کی بارگاہ میں، اب دیکھو یہ عدل ہے، عدل کا یعنی اللہ عدل کرا تو ایسا ہوتا ہے، دیکھو اگر اپنے اعمال پہ اگر بھروسہ کریں گے ہم تو یہ یعنی جہنم میں جاتے، اعمال پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ رہتا اس کے نام عمل تولے جاتے تو گناہوں کا پلڑا جھک جاتا، اس کا نیکیوں کا پلڑا اڑ جاتا۔ اب کیا کرتے، گناہ نیکیوں سے زیادہ نہیں، گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے اس کے پاس، اب اس کو جہنم کا پروانہ دیتے، جو دوزخ کا بایات میں دوزخ کا پروانہ دیتے، اس کو دوزخ میں کھینچ کے لے کے آتے رہتے فرشتے، کھینچ کے لے کے آتے رہتے اس کو، تو انہیں پلٹ کے دیکھتا اللہ تعالیٰ کو۔ سر مثال دیتا ہوں میں واقعے میں، چھوٹا بچہ
اگر لڑائی ہو گئی چھوٹے بچے کی، دو بچوں میں لڑائی ہو گئی، تو جب اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں پلٹ کے کوئی بڑا آدمی اگر کوئی چھوٹے بچے کو مار دیا تو انہیں کر تو کچھ بھی نہیں سکتا. کوئی بچہ شرارت کر رہا نہیں، کوئی بڑے لوگ اس کو مار دیے تو انہیں کچھ کر تو نہیں سکتا. انہیں چھوٹا بچہ بڑے نہیں مار سکتا، تو اس کو پکڑ کے پھر گھر والے اس کو لے کے چلے اور مارا کھاتا ہو پٹا بول کے لے کے جاتے تو کیا کرتے ہو، بچہ پلٹ کے اس کو بڑے آدمی کو کیسا دیکھتا ہوں، کر تو کچھ بھی نہیں سکتا ہوں، تو دیکھ لیتا ہوں، اسے نظر نہ بتا دے، اس کے نظر میں وہ کیفیت تھی، تیرا دیکھ لیتا ہوں، موقع دے کے تیرا کام کرتا ہوں. کیسا پلٹ اس کا کیسا ایکشن رہتا. وہ بندہ اللہ کو ایسا دیکھتا، اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اب کوئی دیکھ سکتے اللہ کو ایسا دیکھتا ہوں نہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا کیا دیکھ رہا آخر میں بھی تو ایسا، کیا غلط کرا میں تیرے ساتھ، کیا غلط کرا. میرا وعدہ تھا جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری رہے گا اس کو جنت میں ڈالوں گا، جس کے گناہوں کا پلہ بھاری رہے گا اس کو میں دوزخ میں ڈالوں گا. نہیں اللہ تیرے فیصلے پہ میں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں تو سچا، تیرے رسول سچے، تو سچا، تیرا رسول سچا، تیرا فیصلہ سچا، تو حق پھیلا. تو جو بھی کرا حق کرا، غلط نہیں کرا، غلط نہیں کرا. پھر ایسا کیوں دیکھ رہا تو غصے سے میرے کو، میں جب غلط نہیں کرا تو کیوں ایسا دیکھ رہا اس کا. تو تیرے حبیب نے فرمایا تھا، ایک بات میرے کو یاد آئی کہ تیرے پیارے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے غضب پر اس کی رحمت غالب آ جائیں گی. اللہ کے غضب پر اس کی رحمت غالب آ جائیں گی. یہ یقین تھا اس کو، یہ یقین سے بولا اللہ تعالیٰ کو کہ تیرے حبیب نے فرمایا، اس پر میرا ایمان تھا. کیا تھا؟ اللہ کے غضب پر اس کی رحمت غالب آ جائیں گی. رحمت کون ہے؟ رحمت للعالمین، وہ عالم کے بھی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے غضب پہ آپ غالب آ رہے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا ہی کرا ہمارے لیے. اس کا غضب اتنا ہے اللہ تعالیٰ کا، نہیں اتنا غضب ہے اس کا کہ انہیں کچھ بھی کر سکتا نہیں. انہیں مالک ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے پورا، کچھ بھی کر سکتا. اس واسطے یعنی قیامت کے دن کا مالک ہوں بول رہا ہوں میں. کوئی بھی کچھ بھی نہ کر سکتے اس دن، نہیں کوئی بھی کچھ بھی نہ کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما اس دن تو رحمت کو پہلے سے پیدا کر کے رکھا اللہ تعالیٰ. میرا غضب میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، پورا کو جہنم میں ڈال دوں گا، تو اپنی رحمت کو پہلے وہاں پہ تیار کر کے رکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا اس کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرا انہیں. نہیں یا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے غضب پر اس کی رحمت غالب آ جائیں گی. تو میں تیرا غضب تو دیکھ لیا، میرا فیصلہ اب جہنم میں جا رہا ہوں میں، نہیں میرا تیرا غضب تو دیکھ لیا، نہیں اب یہ دیکھ رہا ہوتا کہ اب تیری رحمت کب غالب آنے والی ہے، وہ دیکھ رہا تھا میں تیرے طرف پلٹ کے. تو نہیں سچ فرمایا، تو بھی سچا، تیرے رسول بھی سچے بول کے اس کو جنت میں ڈال دیتے. لے کے جاؤ اس کو جنت میں ڈال دو، میری غضب پہ رحمت غالب آ گئی، جاؤ جنت میں ڈال دو. کچھ بھی عمل نہیں کرا، گنہگار ہے، گناہوں کا پلڑا جھک گیا اس کا، جنت میں چلے گا. اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک کے بھی جہنم میں چلے گا. اللہ کے فضل سے جنت نہیں مانگا نہیں اپنے عمل سے جنت مانگا. یہ ہے اللہ کے فضل کے تلاش میں رہنا. کوئی عمل کر کے دن بھر عبادت کر کے یہ فخر نہیں کرنا کہ میں بہت اچھی عبادت کرا، دن میں اچھا کیا بہترین عبادت کرنا ہے، ملا کچھ بھی نہیں کرا، جتنا کرنا تھا کچھ بھی نہیں کرا، نہیں کر سکا، ملا معاف کر دے، کل موقع دے، میرے لیے آسانی فرما، میرے لیے سوچنا انتقال ہوگا تو جنتی ہوتے توبہ کرے سو رہنا اپن. نہیں محاسبہ کرنا پڑتے، یہ محاسبہ کرنا کیا کرے آج اللہ کو کتنا پہچانے، کتنا جانے، کتنا پہچانے. یہ ہے تو پیر کی نشانیاں ہیں. پہلے متشرہ ہونا، اور اس سے کوئی بھی سوال پوچھو قرآن اور حدیث کے ذریعے جواب دینا اس کا، اور اس کی محفل میں بیٹھے تو بار بار پھر اس کے بعد آنے کو دل بولنا. وہ ہے کامل پیر، پیر لکڑا اس کو بولتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا ایمان کے مسائل ملتے، اعمال کے نہیں. وہ بولنا چاہ رہا تھا میں، یہ دکان ایمان کی ہے یہ. تو لہذا اب ہم یہاں پر جو ہے نا ہمارا تسلسل کلمہ طیبہ کا شروع ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ پیر اور مرید کا رشتہ جو ہے نا کلمہ طیبہ سے جڑتا. ہم نہیں اللہ والے اپنے مریدوں کو کلمہ طیبہ سمجھانے کے لیے بلاتے بارگاہ میں ان کی، کیونکہ یاد حق اللہ دوام یافتہ حق ہے نا. یاد حق تو مل گئے ہم کو، لیکن یافتہ کے لیے بیٹھنا ہے ہم یہاں پر صحبت میں بیٹھ کے علم حاصل کرنا ہے، وہ یافت کے لیے. تو یہ ہے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ٹائم بھی زیادہ ہوگا. آج میری طبیعت بھی اچھی نہیں تھی اصل میں، بیٹھتے وقت ہی بولا مالا طبیعت خراب ہے، میری آواز ہی چینج ہو گئی. پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ جیسے
یعنی کچھ دعا شریعت بھی ہونا نا بھائی ہمارے پاس خانقاہ میں شریعت کی بات، نماز کا بھی طریقے دیکھنا ہے ہم ایک آدھ مہینے میں ہم نماز کا بھی صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ظاہر بھی سنوارنا ہے ہمارے کو، کیونکہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے معلوم. ہم سے ہمارا طریقت آ گئی تو شریعت خود بخود آ جاتی، نہیں آتی. شریعت جو ہے نا نزول میں مؤخر ہے لیکن عروج میں مقدم ہے، یہ شریعت ہے. شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے کہ شریعت جو ہے نا نزول میں مؤخر ہے لیکن عروج میں مقدم ہے. شریعت کو یعنی مقدم رکھنا، شریعت کی انتہا طریقت کی ابتدا ہوتی، طریقت کی انتہا یعنی حقیقت کی ابتدا ہوتی. یعنی شریعت کی انتہا جب پہنچ جائیں گے شریعت کی انتہا پر تو یعنی 4 اسٹیپس ہے سمجھو، سیڑھی سے توحید تک پہنچنا ہے، موحد ہونا ہے تو یہ 4 اسٹیپس ہم کو اللہ کو پانا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ایسی نہیں حاصل ہوتی. نہیں، شریعت کی انتہا طریقت کی ابتدا ہوتی. شریعت کا اسٹیپ پر ٹھہریں گے، مکمل شریعت پہ پابند ہونا تو طریقت میں دوسرا قدم جاتا. اگر ہم یہ پہلے اسٹیپ نہیں رکھ کے نیچے سے ڈائریکٹ دوسرے اسٹیپ پہ رکھنے جو کیا ہوتا، سلپ ہو جاتے، کچھ بھی ہو سکتا. نہیں ہوتا، نہیں ہوتا کچھ بھی ہو سکتا. تو شریعت کی انتہا طریقت کی ابتدا ہوتی. شریعت کے اوپر مکمل ٹھہر گئے تو پھر طریقت میں قدم رکھنا. جب تک طریقت میں قدم نہیں رکھ سکتے، جب طریقت میں مکمل یعنی سلوک طے کریں گے، نہیں طے کر کے وہ مقام پہ آئیں گے، ایمان والے بنیں گے تو اس کے بعد میں پھر یعنی حقیقت کی ابتدا شروع ہوتی. حقیقت پہ یعنی ٹھہریں گے مکمل تو اس کے یعنی حقیقت کی انتہا پہ پہنچیں گے تو معرفت کی ابتدا شروع ہوتی ہے وہاں سے. یہ ہے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت. اور اس کا تعلق جسم، قلب اور روح ہماری نفس سے ہے. اس کا تعلق نہیں، یہ چاروں کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، قلب سے ہے اور روح سے ہے، خود اپنے نفس سے ہے. یہ چاروں چیزوں کا تعلق ہے اس سے. نہیں، شریعت سے جسم پاک ہوتا، طریقت سے قلب پاک ہوتا، حقیقت سے روح پاک ہوتی، معرفت سے نفس پاک ہوتا. شریعت کا تعلق جسم اعضاء جوارح سے ہے، طریقت کا تعلق قلب سے ہے، حقیقت کا تعلق روح سے ہے، معرفت کا تعلق نفس سے ہے. تو یہ چاروں مقامات پر پہنچنا، تو نفس کو جب جانیں گے، جب حق کو جانیں گے. جب تک کہ نفس کو نہیں جانیں گے حق کو نہیں جان سکتے. کس کا قول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے رب کو جانا. تو نفس کو جاننے کے لیے شریعت، طریقت، حقیقت پہ عمل کرنا پڑتا تو نفس کو پہچان سکتے. نفس کو اللہ تعالیٰ جسم دیا، قلب دیا، روح دیا. اس کو جیسا استعمال کرنا کرے تو نفس کا پتہ چلتا، کیا ہے تو معلوم ہوتا. جب تو شریعت بھی ہونا، طریقت بھی ہونا، حقیقت بھی ہونا، معرفت بھی ہونا. تو ہمارے پاس شریعت روزمرہ کی شریعت مل جاتی ہے. یہاں پر نئے مسائل، انگن مسائل رہتے، اس میں انگن مسائل رہتے. نہیں تو لہٰذا ہم ایمان پر محنت کریں گے. آنے والے پروگرام کلمہ طیبہ کا تسلسل تھوڑا روکا، انشاءاللہ صبح انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں کلمہ طیبہ کو سمجھیں گے. جو ہم گزشتہ بھی سمجھے کلمہ طیبہ کو، انشاءاللہ صبح انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں کلمہ طیبہ کی اہمیت دیکھیں گے. اہمیت بہت ضروری ہے. کلمہ طیبہ کی اہمیت دیکھنا ہے، نہیں بہت چیزیں دیکھنا ہے کلمہ طیبہ میں. اس کا پھر کلمہ طیبہ شروع کرنا ہے ہمارے کو. انشاءاللہ صبح انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں کلمہ طیبہ کو کنٹینیو کریں گے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.